السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي عليه الصلاة والتسليم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم صدر المبرہ، اراکین المبرہ، حضرات حکم صاحبان، علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، آپ حضرات عصر کے بعد سے مستقل مسجد میں ہیں اور قرآن کے سننے اور سنانے میں لگے ہوئے ہیں. جمعہ کا دن، عصر کا وقت بڑا مبارک اور پاکیزہ وقت. یہ وقت ہمارا کسی اور جگہ لگ جاتا، دکانوں میں، گپ شپ میں، یا کسی اور بازار میں، یا کسی اور جگہ لگ جاتا، لیکن اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہمارا یہ وقت قرآن پاک کے سیکھنے، سننے اور سمجھنے میں لگا. اللہ اس کو قبول فرمائے، اور آپ نے جس صبر و سکون کے ساتھ اس میں شرکت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین جزا عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے سیکھنے، سکھانے اور اس کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کو عام کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلے میں اس مسابقے کے منعقد کرنے والے اراکین المبرہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑے اچھے عمل کو رواج دینا چاہا کہ جس میں مدرسے کے طلباء کو چھوڑ کر اسکول کے طلباء اور پھر عوام کو اس میں شرکت کی دعوت دی. مسابقہ اور مقابلہ جو ہوتا ہے، اس کے ذریعے آدمی کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور ایک دوسرے سے ترقی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. آج ہم دنیا کی چیزوں میں دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے جذبات دنیاوی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. کسی کا مکان بنا 10 لاکھ کا، دوسرا چاہتا ہے کہ میرا 20 کا بنے. 20 کا بنا تو دوسرا چاہتا ہے میرا 30 کا بنے. کسی نے ٹائلز لگا دیے گھر میں، ہم چاہتے ہیں گرینیڈ لگے، ماربل لگے اور اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی اینٹیں اس میں جڑیں، اور اچھے سے اچھا میرا مکان ہو، میں اس سے دوسروں کے مقابلے میں میرا مکان سب سے آگے بنے. گاڑیوں میں ریس ہو گئی تو گاڑی میں ایک دوسرے سے منافست ہم کرنے لگے، اور دنیا کی دوسری چیزوں میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں. حالانکہ یہ آگے بڑھنا ہمیں آخرت سے غافل کرنے کا سبب بنتا ہے. اور قرآن پاک میں ہمیں فرمایا، ہمیں کہا گیا، ہدایت دی گئی، فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اب یہ مقابلہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھانے کے لیے ہے. اب آپ نے بچوں کو بھی سنا جو اسکول کے ہیں کہ قرآن پاک کیسے وہ حفظ پڑھ رہے تھے، چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ پڑھ رہے تھے. پھر اس کے بعد 13 سے 23 سال کے جوانوں کا آپ نے سنا، پھر 23 سال کے بعد سے 70-72 سال کے لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا. یہ مجھے بڑا اچھا لگا، اور میں جب ادھر یہاں پہنچا تو معمر لوگ، 50 سے اوپر کے بھی کئی لوگ اس میں شریک ہوئے. ماشاءاللہ اچھا پڑھ رہے تھے. تھوڑی بہت خامیاں تھیں لیکن کوئی بڑی بات نہیں، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. میدان میں آ گئے اور اسٹیج پہ آ کے انہوں نے اتنے اچھے انداز میں پڑھا. اس کے لیے میں خصوصاً ان بزرگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں نے یہ دیکھ کر یہ طے کیا کہ 50 سال سے عمر کے جتنے لوگ اس میں شریک تھے، تقریباً 8 ہیں، ان کو میں نے اپنی طرف سے 100 روپے کا انعام رکھا ہے. آپ حضرات لے لیں گے انشاءاللہ. ان کے نام بھی میرے ہاتھ میں ہیں، وہ بعد میں نماز کے بعد تقسیم ہوں گے جو 50 سال سے اوپر کے ہیں. تو ابھی جو لوگ بچ گئے، جتنے لوگ اس میں حصہ نہیں لے پائے، اب ان سے ہماری درخواست ہے کہ آگے کا ایسا کوئی مقابلہ آپ رکھ لیں کہ وہ حضرات بھی اور یہ بھی سب شریک ہو جائیں. اگرچہ تلاوت میں تھوڑی بہت خامی تھی لیکن کوئی زیادہ بڑی خامیاں نظر نہیں آئیں. بڑی خوشائن بات ہے. عام طور پہ عوام میں اس طرح پڑھنے کا رواج نہیں ہے.
پھر بھی جن لوگوں کی تھوڑی بہت خامیاں تھیں، میں ذمہ داروں سے درخواست کروں گا کہ اس طرف ان کو توجہ دی جائے اور اس اصلاح کی آپ فکر کریں۔ بہت ہی اچھا لگا مجھے یہ پروگرام۔ اب ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اب تو آپ نے قرآن پاک کے الفاظ کو صحیح کرنے اور ان کی صورتوں کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ آگے آپ ایک مقابلہ ایسا رکھیں جس میں قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں اور اس کے معانی بھی وہ بتائیں، تاکہ قرآن پاک جس کو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں لیکن کیا پڑھ رہے ہیں، کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اگر کسی کو کھڑا کیا جائے 60 سال کی عمر والے کو یا 50 سال کی عمر والے کو، اہدنا الصراط المستقیم کے معنی کیا ہیں، ایاک نعبد کے معنی کیا ہیں، اور قل هو اللہ احد اور چھوٹی چھوٹی صورتیں جو مغرب میں پڑھتے ہیں اس کے معنی پوچھے جائیں، 60 سال سے پڑھ رہے ہیں اور آج تک معلوم نہیں، تو ہمیں فکر نہیں کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اس لیے آئندہ ایک مقابلہ انشاءاللہ قرآن پاک کے حروف کی صحت، تلاوت اور مخارج کی صحت کے ساتھ اس کے معنی اور اس کے ترجمے کا بھی ایک انشاءاللہ مقابلہ رکھا جائے، اور اس میں گاؤں کے تمام حضرات شریک ہو جائیں۔ انشاءاللہ شریک ہوں گے، اس لیے کہ قرآن پاک ہی اللہ کا وہ عطیہ ہے ہمارے لیے، اور اللہ نے ہمارے لیے ایسی چیز دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو قیامت تک کے لیے دستور حیات ہے۔ جو انسان قرآن پاک کو اپنا دستور اور اللہ کا فرمان سمجھ کر اس کو صحیح پڑھے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے گا، وہی در حقیقت اس دنیا میں بھی سربراہ اور سردار بننے کا حل ہے، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی اسے کامیابیاں ملیں گی۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے مولانا اسحاق صاحب نے آپ کی اپنی زبان میں قرآن پاک کی فضیلت اور قرآن پاک کے پڑھنے پر کیا اجر ہے یہ بتایا۔ پھر ہمارے حافظ عبد الرحمن صاحب نے 10 سالہ تجربہ بتایا۔ وہ طلباء جو اسکولوں میں کالجز میں پڑھ رہے ہیں اور معمر حضرات، وہ بھی اپنے قرآن کی اصلاح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو قرآن پاک سے جس طرح ہمارا قرآن لگاؤ بڑھتا جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ القیامت میں جنت میں جانے کے بعد کہا جائے گا اقرأ فرتقی، اقرأ فرتقی، قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کے درجات میں چڑھتے جاؤ۔ تو ہم سب چاہتے ہیں جنت میں داخلہ، چاہتے ہیں نا؟ تو اس داخلے کے لیے اللہ کے احکام پر چلنا ہے، عقیدے کو صحیح رکھنا ہے، احکام پر چلنا ہے، پھر قرآن پاک کو یاد کرتے جس قدر جائیں گے اسی اعتبار سے جنت کے درجات میں ہمیں اللہ تعالیٰ ترقی دیں گے۔ تو قرآن پاک کو حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ ان بچوں سے بھی ہماری درخواست ہے جو اسکول میں بھی پڑھ رہے ہیں، تو تھوڑا بہت یہاں کہ ہمارے علماء کرام ذرا سا اپنا وقت فارغ کر لیں، عصر بعد یا مغرب بعد جو بھی ہو، تھوڑے بچوں کو لے کر حفظ، اگر ان کا ذہن تیز ہے تو ان کو حفظ کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائیں۔ وہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ بھی حفظ کریں گے، دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں تک پہنچنے پر 4-5 سال بھی لگے کوئی حرج نہیں، لیکن تھوڑا سا وقت دے کر حافظ بنیں گے تو ایک حافظ جو بنے گا گھر کے لیے بھی، وہ ماں باپ کی آنکھوں کے لیے بھی آنکھوں کا تارا بنے گا، اور کل قیامت میں ماں باپ کے لیے ایک نور کے ممبر پر چڑھانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو ہم سب ایک تو اپنی بھی فکر کریں۔ آج کل لوگ فکر کرتے ہیں اپنے بچوں کو حافظ بنانے، عالم بنانے کی، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو دعائیں یاد کرواتے ہیں، یہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم شریعت کے احکام کے مکلف ہیں بالغ حضرات، وہ بھی اپنی فکر کریں کہ میں نماز جو پڑھ رہا ہوں 60 سال سے 50 سال سے، میرے اتحیات درست ہیں، میں جو دعائیں مانگ رہا ہوں وہ درست ہیں، اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ تو حضرات علماء کرام جو شرور کے ہیں ماشاءاللہ ان کی تعداد بھی کافی ہے، ہر مسجد میں علماء موجود ہیں۔ تو آپ حضرات 50 سے اوپر والے بھی یہ کوشش کریں کہ کوئی ٹائم روزانہ نہ ہو تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن میں آدھا گھنٹہ قرآن کی اصلاح کے لیے اور دینی مسائل کو جاننے کے لیے، اور نمازوں میں جو ہم دعائیں اور جو ذکر کرتے ہیں اور جو سورے پڑھتے ہیں اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت فارغ کریں۔ انشاءاللہ کریں گے سب؟ اگلی مرتبہ انشاءاللہ ہر مسجد میں آپ کے حلقے ہوں، جوانوں کے، بوڑھوں کے اور بچوں کے، تینوں کے الگ الگ وقت میں، اور ہمارے علماء سے بھی ہم درخواست کریں گے اس کے لیے تھوڑا سا وقت فارغ کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ، ہاں ساتھ دیں گے نا؟ تو سارے علماء بھی اس کے لیے تیار ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ہر مسجد میں، ہر محلے میں آپ کے علماء کی تعداد کافی ہے، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ المبرہ اسی کام کے لیے ہے، رفاعی تنظیم بھی ہے اور تعلیمی تنظیم بھی ہے۔ تو تعلیم صرف بچوں کے لیے نہیں ہوتی، تعلیم کا اصول کیا ہے؟ پیدائش سے لے کر موت تک۔ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے علامہ ہیں، وقت کے بڑے بزرگ ہیں، غالباً مولانا یعقوب مجددی رحمۃ اللہ علیہ بھوپال کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت بڑے عالم
لیکن کسی استاد کے پاس قرآن پاک خالی سناتے تھے. یہ نہیں کہ معلوم تھا، حافظ بھی رہے ہوں گے، جانتے تھے، صحیح پڑھتے سب کچھ، لیکن ایک استاد کے پاس جا کر روزانہ قرآن سناتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے. تو سیکھنے کو پہلے بیان کیا گیا ہے تو آخر تک وہ سیکھتے رہے، یعنی سیکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن سنانے کے لیے یہ سیکھنا، تعلم کی فضیلت حاصل ہو. تو اس طرح سے بھی لوگ گزرے ہیں. تو سیکھنے کے لیے ہمیں عمر کی کوئی قید نہیں. من المہدی الی اللحد، یعنی گہوارے سے لے کر مرنے تک سیکھنے کا موقع ہے. آدمی دنیا میں دیکھیے کوئی لیٹر آ جاتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا کورٹ کچہری کی طرف سے یا کسی آفس سے کوئی لیٹر آ جاتا ہے کنڑا میں، انگلش میں، جس کو ہم جانتے نہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیا نوٹس ہے معلوم نہ ہو تو فوراً ہم جاتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کے پاس، ٹیچر کے پاس جاتے ہیں، کنڑا جو جانتا ہے ان کے پاس جاتے ہیں، انگریزی جاننے والے کے پاس جاتے ہیں. اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا فوراً لائر کے پاس جاتے ہیں، وکیل کے پاس جا کے پوچھتے ہیں یہ نوٹس آئی ہے کیا ہے، پھر اس کا رپلائی دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا، اور قرآن پاک عربی میں ہم اس کو نہیں جانتے، تو ہمارا کام کیا ہے؟ اس کے جاننے والوں سے رجوع ہو، علماء کرام کے پاس جائیں. کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہو، کسی کا انتقال ہو گیا تو نہلانا کیسے ہے، تجہیز و تکفین کیسے کی جائے، دفن کیسے کیا جائے، وراثت کیسے تقسیم کی جائے، بچہ پیدا ہو تو اس کے لیے کیا کیا جائے، یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام میں بتائی گئی ہیں. کاروبار میں ہیں، تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کے کیا اصول آداب ہیں، پیسہ دے کر ہم پارٹنرشپ پہ کاروبار کر رہے ہیں تو اس کے لیے کیا اصول ہیں، اور مضاربت کر رہے ہیں، ایک آدمی پیسہ دے رہا ہے دوسرا آدمی کام کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں، کیا اصول ہیں. ان ساری چیزوں کے لیے اسلام میں ہمیں رہنمائی اور ہدایت دی گئی ہے. تو ہم سارے کام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کریں گے، اور اس کو جاننے کے لیے رجوع کہاں ہوں گے؟ علماء کرام کے پاس جائیں گے. واٹس ایپ میں دیکھ کر، انٹرنیٹ میں دیکھ کے فیصلے نہیں ہوتے، مسئلے حل نہیں ہوتے. اگر ایسا ہوتا تو ڈاکٹر آدمی اپنے واٹس ایپ میں دیکھ کر ڈاکٹر بن جاتا، تو کیوں اسکول اور کالج میں جاتا ہے؟ انجینئرنگ کے لیے آدمی کیوں جاتا ہے؟ خالی دیکھ کر اور کتاب پڑھ کر بنتا تو ساری چیزیں یہاں ہونی چاہیے. وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ ڈاکٹری کے لیے 15-16 سال لگائیں، انجینئرنگ کے لیے لگائیں، اور دین سیکھنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی واٹس ایپ میں کوئی مسئلہ آ گیا اور اس کو لے کر ہم مان گئے. نہیں، اس کے لیے اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا قرآن پاک کے اس مسابقے سے ایک پیغام ہم لے کر اٹھیں کہ آج سے انشاءاللہ میں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی کوشش کروں گا. پہلا کام یہ، اور اس کے لیے اپنے محلے کے امام سے رجوع کروں گا. اپنے انداز سے پڑھنا نہیں ہے. انگریزی زبان یا دوسری زبان میں اگر حروف کو صحیح ادا نہ کیا جائے، تلفظ صحیح نہ ہو تو معنی بدلتے نہیں ہیں. پروننسیشن جسے کہتے ہیں، اگر آئی کی جگہ ڈبل ای آپ لکھ دیں کام چلے گا، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا. وہاں ہا کی جگہ چھوٹی ہا پڑھیں گے معنی بدل جائیں گے. ہا کی جگہ چھوٹی ہا پڑھیں گے، الحمد کو الحمد کہیں گے تو معنی بدلیں گے. اس لیے اس کے مخارج بھی صحیح ہو، پروننسیشن بھی صحیح ہو، تلفظ بھی صحیح ہو. اس کے لیے اس کے جاننے والوں کے پاس جائیں، اور انشاءاللہ ہم فکر کریں گے تو اللہ کی طرف سے مدد ہوگی. اور آئندہ میں سمجھوں گا کہ انشاءاللہ ایسے ہی مسابقے میں ترجمے کے ساتھ جو ہوگا اس سے زیادہ لوگ شریک ہوں گے. اور اس کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسائل بھی مہیا کریں گے. وسائل کے لیے کوئی فکر نہ کیجیے. آدمی جب تیار ہوتا ہے، ضرورت جو ہوتی ہے ایجاد کی ماں ہوتی ہے. جیسے ضرورت ہوگی اسی طرح اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے. جنہوں نے اس میں حصہ لیا ان کو اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بھلائی اور کامیابی نصیب فرمائے. جنہوں نے اس کے لیے محنتیں کی، کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. اور جو ان حصہ لینے والوں کی ہمت افزائی کے لیے اس مجلس میں شریک ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قرآن پاک سے صحیح تعلق نصیب فرمائے. اور اللہ کی محبت، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور ہر کام میں ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو جان کے کرنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. جس صبر و سکون کے ساتھ اتنی دیر تک آپ بیٹھے رہے، اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور آپ سے تھوڑی سی درخواست یہ ہے، عشاء کے بعد سنتوں سے فارغ ہو کر کچھ دیر بیٹھیں تاکہ ان مساہمین کے انعامات جو دیے جائیں گے ان کی ہمت افزائی ہوگی، اور ان ہمت افزائی میں شریک ہونے پر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اجر سے نوازیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.